बाजोड़ ऑपरेशन शुरू हो गया है और उसके बारे में जो वहाँ की आवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की एहतजाजी तहरीक जो है वो कहाँ तक पहुँची है, ये हम आपको बताएंगे। और इमरान खान के बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्या वजह बनी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आपको ताज़ा बारिशों के हालात और जो लाशें दबी हुई हैं वो अब तक नहीं निकाली जा सकी, ये भी हम आपको अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बारिशों का अहवाल बता देते हैं। जबकि जो खबरनामा किसी वक्त में हुआ करता था उसमें खेलों की खबरें और बारिशों की मौसम की खबरें आखिर में होती थी, तो मैं आज आपको बारिश की खबर पहले दे देता हूँ। गुज़श्ता रात जो है इस्लामाबाद में मूसलाधार कह ले या अच्छी खासी बारिश हुई, मगर सुबह सड़कें साफ़ थीं, पानी जो है वो नहीं था मौजूद, तो लोगों ने खूब इंजॉय किया और सख्त गर्मी में मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। और नाज़रीन, उसके अलावा जो है आपको पता है कि अबू सट्टाब जो है वो इलाका जो है उसमें जो सानिया पेश आया, और गिलगित बल्तिस्तान में भी, और यहाँ जो नाज़रीन कारें जो हैं वो जो दब चुकी है मलबे के नीचे लैंड स्लाइडिंग की वजह से, वो ताहाल निकाली नहीं जा सकी, और कुछ फैमिलियाँ जो हैं उनके लोग नीचे दबे हुए हैं। और वहाँ जो काम है नाज़रीन, वो इलाका जो है वो इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से वहाँ जो है वो नाज़रीन हालात ये है कि वहाँ काम तेज़ी से नहीं हो सक रहा, जिसकी वजह से ताहाल डेड बॉडियाँ तलाश नहीं की जा सकी। वो टनों के हिसाब से मलबा, पत्थर, मट्टी के नीचे गाड़ियां भी दब चुकी हैं, कुछ गाड़ियां जो है वो निकाली गई हैं, और काफ़ी पंजाब के एरियाज़ के लोग जो हैं वो अपने अपने प्यारों की डेड बॉडियां तलाश करने में लगे हुए हैं। वहाँ एक दो क्रेनें हैं और हमारी पाक अफवाज जो है वो भी इमदादी कार्रवाइयों में लगी हुई है। तो ये ताज़ा तरीन मौसम के हालात और जो साबका सानिया जो यादें छोड़ गई बरसातें, वो आपको हमने आपके सामने रखा। उसके अलावा नाज़रीन, अब आ जाते हैं ताज़ा तरीन हालात जो बाजोड़ में ऑपरेशन जो शुरू हो गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में नाज़रीन, मैं साबका जो विलाग था उसमें आपको बता चुका था कि वहाँ की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनकी कोशिश थी कि यहाँ ऑपरेशन शुरू ना हो। और वो आपको पता है कि वो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो तालिबान की तरफ भी मूव किया, उनको कहा कि खित्ते से निकल जाएं, मगर वो नाज़रीन कोशिशें जो हैं वो धरी की धरी रह गई और ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया। और नाज़रीन, ये हम आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन शुरू क्यों हुआ। आपको शायद याद होगा कि कुछ अरसा कबल ही यहाँ दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हुए हैं। सियासी लीडर मौलाना खान ज़ेब जो है उनको शहीद कर दिया गया। उसके अलावा एक मुख्तियार कार थे, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। और उसके अलावा नाज़रीन असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। इस तरह के मुतअद्दिद दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं नाज़रीन। तो उसके बाद ये अब ऑपरेशन जो है हमारी अफवाज की जानब से वहाँ शुरू हुआ है। ऑपरेशन सर बकफ नाम दिया गया है, तो वो ऑपरेशन जारी है। और नाज़रीन, हमारी अफवाज की तरफ से जो बताया गया वो ये है कि हुकूमत और जो हमारी मिलिट्री है वो उनके साथ मुत्तफ़िक तौर पर मिलकर ये ऑपरेशन टारगेट ऑपरेशन जारी है, और इत्तफ़ाक़ राय से ये ऑपरेशन जारी है। मगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं और कुछ वहाँ की आवाम जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात बाकी हैं, और वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ जो है वो, उनका कहना ये भी है नाज़रीन कि यहाँ
متعدد بار آپریشن کیے گئے مگر اس کا رزلٹ کیا نکلا، اور یہ پھر دوبارہ یہ ایلیمنٹ جو ہیں دہشت گرد وہاں وہ پنپنے لگتے ہیں اور وہاں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی آپریشن ہوئے تو پھر اس کا امن تو مکمل طور پر نہیں آیا۔ اور جبکہ میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو دو رائے نہیں ہے کہ وہاں کی عوام امن نہیں چاہتی، امن وہاں کی عوام چاہتی ہے، اور ہر سیاسی لیڈر بھی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اعتراضات کہا جاتا ہے کہ متعدد بار آپریشن یہاں ہوئے اور امن نہیں آیا، تو یہ میں اپنی رائے ناظرین پیش کر دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ اگر ہماری افواج جس ایریاز میں بھی انہوں نے ماضی میں آپریشن کیے اور انہوں نے دہشت گردوں سے اس سرزمین کو جہاں جہاں دہشت گردی تھی ان علاقوں کو بڑی اپنی شہادتیں پیش کیں، بڑی جانیں دیں، جانوں کے نذرانے پیش کر کے ان علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کیا، اور پھر یہ جب آپریشن ناظرین ختم ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ علاقے زیادہ تر جو ہیں مقامی جو صوبائی حکومتیں ان کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین جب یہ ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو پھر وہاں آہستہ آہستہ جو ہے یہ دہشت گردی کے ایلیمنٹ وہاں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حکومتوں کی کمزوریاں ہیں ناظرین اور سیاسی لیڈران کی کمزوریاں ہیں، اور اگر کہا جائے کہ مکمل فوج ہر وقت وہاں رہے تو پھر بھی سیاسی لیڈران اور عوام کو اعتراض رہتا ہے۔ تو یہ اس پر تو یہ بحث متعدد بار ہو چکی ہے اور یہ سامنے باتیں آئی ہیں کہ جہاں بھی آپریشن کیا گیا اور کلیئرنس کر کے جب یہ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے جو بھی اس وقت موجود ہوتی ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ علاقہ پھر جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بننے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سیاسی جو ہے وہ ان کی جو طریقہ کار ہے اور سیاسی لیڈران کی ان میں بھی یہ کمزوریاں اور غلطیاں سمجھ لیں کہ وہ پائی جاتی ہیں، تو جس وجہ سے یہ دہشت گردی پھر جو ہے وہ سر اٹھانے لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ آپریشن وہاں شروع ہوا ہے اور وہاں تحفظات، جبکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی اب اس کشمکش میں پھنس چکے ہیں کہ وہ کیا اس آپریشن کا کھل کر وہ ساتھ بھی نہیں دے سکتے اور کھل کر اس کے خلاف وہ بات بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ دفعہ 144 لگائی گئی تو انہوں نے اس پر رد عمل دیا کہ جو بھی یہ جو اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی وغیرہ علاقے کے ہوتے ہیں وہ دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں، تو ان کو انہوں نے منع کیا کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ نے دفعہ 144 نہیں لگانا، جبکہ ہماری افواج کا موقف یہ تھا کہ یہ دفعہ 144 اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے ایلیمنٹ ہے یہ ادھر ادھر موو نہ کر سکے۔ دہشت گردی یہ دفعہ 144 اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر موو نہ کرے اس وجہ سے لگائی گئی۔ تو یہ دونوں طرف کے ناظرین ہم نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیے ہیں کہ یہ حالات ہیں باجوڑ ایجنسی میں، اور وہاں جو ہے وہ ہماری افواج جو ہے انہوں نے اب بیڑا اٹھا لیا ہے کہ وہاں دہشت گردی کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تازہ ترین باجوڑ کے حالات ہیں۔ اور ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان نہیں آ رہے، یہ جو خبریں ہیں یہ آپ نے سنی ہوں گی، تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی طرف سے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے نہیں آ رہے۔ اور عمران خان نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو فیس کرنے کے لیے تو اکیلا باپ ہی کافی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، اس کو اگر پنجابی میں کہیں تو یہ جملہ یہ بنتا ہے ناظرین کہ میں کلہ ہی کافی ہوں۔ تو یہ اردو میں بھی جملہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ اکیلا باپ ہی کافی ہے، باپ ہی کافی ہے، یہ جملہ بڑا مشہور ہو چکا ہے۔
تو یہ عمران خان کی جانب سے. اور ناظرین جو سماعت پچھلے ولاگ میں ہم نے بتائی تھی کہ وہ سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ایک جسٹس اور ہے، انہوں نے سماعت جو یعنی ضمانت کی ہے، وہ سماعت پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کے کیس ہیں، وہ سماعت ہوئی، مگر وہ 12 تاریخ تک ملتوی ہو گئی. اور اب جو سماعت ہوگی وہ 12 اگست کے بعد ہوگی. اور اس میں جو ہے وہ وکیل ایڈوکیٹ صفدر جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، تو وہ بھی آ جائیں گے اور یہ 12 تاریخ کے بعد سماعت ہوگی. تو وہ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا بیل ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. تو اس کے علاوہ ناظرین علیمہ خان جو ہے یا اس کے عمران خان کی تینوں بہنیں ہیں، ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اور توشہ خانہ کیس کی گزشتہ روز سماعت ہوئی، تو اس کے باوجود بھی ناظرین جو ہیں ورثاء کو اندر جانے نہیں دیا، ان کی بہنوں کو اندر جانے نہیں دیا. تو ایک طرف یہ حالات بھی پیدا ہوئے ہیں کہ سختی دن بہ دن بڑھ رہی ہے کہ سماعت میں ناظرین اہم ضرورت وکلاء کی ہوتی ہے، جو یعنی کہ عمران خان کی طرف سے کیے گئے ان کی ضرورت وہ بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور سماعت کے وقت بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا. تو یہ پی ٹی آئی اور علیمہ خان اور ان کی بہنوں کو یہ تحفظات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین جو یعنی ان کی احتجاجی تحریک ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو احتجاجی تحریک کی تیاریاں جنید اکبر نے جو ہے وہ بڑے مطمئن ہیں. تو عالیہ حمزہ جو ہے وہ پنجاب میں اور جنید اکبر خیبر پختونخوا میں. تو سندھ میں بھی یہ جو تیاریاں ہیں یہ احتجاج کی جاری ہیں. دوسری طرف دھڑا دھڑ کیسوں کی سماعت، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ رات کے 11 بجے بھی کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے. تو ادھر جو جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے یعنی تحریک کے لیے، تو ادھر حکومت بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی تیزی پکڑ لی ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.